بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو کہ شاعر تھا اور اس کا نام فرزدق کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس طرح ہے کوفیوں کے دل بالکل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں مگر ان کی تلواریں جو ہیں وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہوں گی, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پر پہنچے, مقام کربلا پر پہنچے, آپ نے یہاں پر قیام کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنا ایک آدمی عمر بن سعد یا عمر بن سعد اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گفت و شنید کے لیے, بات چیت کے لیے, معاملہ حل کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ 1000 آدمی بھی اس کو دیے. یہ جب آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انتہائی باادب طریقے سے نواسۂ رسول کی پوری تعظیم کے ساتھ اس نے ان سے بات چیت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ معاملات تو ایسے ہو گئے تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی یا 3 باتیں کی. پہلی بات یہ کی کہ اس طرح ہے میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں, مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے نہیں کرنے دیتے تو پھر اس طرح ہے کہ یزید سے مجھے ملنے دو, میں خود مل کر یزید سے معاملات طے کر لیتا ہوں. اور تیسری بات اگر آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ مجھے ملک کی سرحد پر چھوڑ آؤ, وہاں میں کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا یا وہاں میرا اللہ وارث ہے اور میں جانوں. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ باتیں تو معقول ہیں. انہوں نے یہ باتیں لے کر ابن زیاد کو بھیج دی. ابن زیاد بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں ماننے پر راضی ہونے ہی والا تھا کہ اس کے پاس ایک شمر نامی آدمی بیٹھا ہوا تھا اور یہ آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دل میں بغض رکھتا تھا. تو اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ یہ تینوں باتیں ماننے والی نہیں ہیں. شمر نے جب یہ تینوں شرطیں دیکھی تو اس کو یہ پسند نہیں آئی کیونکہ یہ تینوں صلح کے عین قریب تھیں اور معاملہ حل کرنے کے بالکل قریب تھیں. تو پہلی چیز جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا مطالبہ کیا کہ میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں, تو یہ شمر کہنے لگا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے تو پھر یہ بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آئیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ قبولیت سے نوازا ہے. اور اگر یہ یزید کے دربار تک پہنچ گئے تو ان کا بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا تھا, جس کے بعد مسلمانوں کی 2 گروہوں کی آپس میں صلح ہو گئی تھی اور وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے, معاملے کا حل نکل آیا تھا. تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات بھی یزید کے ساتھ ہو گئی تو یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کا تو نہیں ہے, یزید کی عوام کے اندر بھی وہ مقبولیت نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہ مقبولیت نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ظرف اور ایسے کمال کے آدمی ہیں کہ اگر یہ یزید تک پہنچ گئے تو یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یزید کی اوقات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یزید کی کیا مجال کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک لفظ بھی کہہ دے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی کوئی رائے پیش کرے یا کوئی اپنی بات کرے, وہ یہ ساری باتیں جانتا تھا. اور تیسری بات کہ مجھے کسی ملک کی سرحد تک, اپنے ملک کی سرحد تک پہنچا دو, میں وہاں سے نکل جاؤں گا. تو اس نے کہا یہ بھی وہی بات ہے, یہ پھر دوبارہ آ جائیں گے.